بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام سیٹ نمبر 1 سے تفسیر اور اصول تفسیر قرآن کے بارے میں جو اہم سوالات ہیں مختصر طور پہ ان پر تبصرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر کن عالم دین نے تحریر کی؟ کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب جو ہے فارسی زبان میں شاہ صاحب نے لکھی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ الفوز الکبیر کے پہلے باب کا عنوان کیا ہے؟ تو پہلے باب کا عنوان علوم خمسہ کے بیان میں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب نمبر اول میں 5 علوم کو بیان کیا جو آپ کے نزدیک قرآن کے علوم ہیں، اور یہی 5 علوم ہی بنیادی علوم ہیں: علم الاحکام، علم المخاصمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ شاہ ولی اللہ کی کتاب الفوز الکبیر کے 5ویں باب کا نام کیا ہے؟ تو 5ویں باب کا انہوں نے نام رکھا فتح الخبیر۔ تو فتح الخبیر یہ الفوز الکبیر کا 5واں باب ہے۔ اس میں غریب القرآن کا ذکر ہے، اسباب نزول کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کے بارے میں یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کو دین کا فہم اور تفسیر قرآن میں بصیرت عطا کر؟ تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ترجمان القرآن ان کا لقب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے نعم ترجمان القرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے نعم ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس بہترین ترجمان القرآن ہے، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ تو اس کے مؤلف کا نام جو ہے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی تفسیر کو تفسیر بیضاوی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر بالرائے ہے، عربی زبان میں یہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ شافعی المسلک تھے۔ تاریخ انسانی میں انکار دعوت پر سب سے پہلا عذاب کن پیغمبر کی قوم پر آیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سب سے پہلا عذاب ان کی قوم پر آیا تھا اور طوفان کا عذاب آیا تھا۔ بارش اوپر سے بھی اور زمین کے نیچے سے بھی پانی نکلا۔ حضرت آدم کو فرشتوں پر برتری کس وجہ سے دی گئی؟ تو اس کا جواب ہے علم کی وجہ سے۔ علم آدم الاسماء کلھا، چونکہ آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم تھا، فرشتوں کو علم نہیں تھا، اس وجہ سے ان کو برتری دی گئی۔ ارم ذات العماد کا لقب کس قوم کو دیا گیا؟ ارم جو ستونوں والا تھا، تو یہ لقب قوم عاد کا ہے۔ ارم ذات العماد یہ قرآن مجید کے آخری پارے میں سورۃ الفجر کی آیت ہے، ارم ذات العماد۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس سے کون مراد ہیں؟ تو اس سے مراد قوم عاد ہے۔ الذین جابوا الصخر بالواد، یہ جو ہے کہ جو وادی میں پتھروں کو تراشتے تھے، تو یہ قوم سمود کو یہ لقب دیا گیا۔ یہ بڑے انجینئر ماہر لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں بہترین مضبوط محفوظ مکانات بناتے تھے۔ سوال نمبر 10 ہے کم تولنا کم ناپنا یہ برائی کن پیغمبر کی قوم میں سب سے زیادہ تھی؟ تو یہ قوم شعیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری موجود تھی۔ حضرت شعیب کا نام قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ ید بیضاء کا معجزہ کن پیغمبر کو دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے جب باہر نکالتے تھے تو وہ روز روشن کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا، یہ ایک آپ کا معجزہ تھا۔ قرآن نے کن پیغمبر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اپنی ذات میں پوری ایک امت تھے؟ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں کہا ان ابراہیم کان امت۔ یہ سورۃ نحل میں آپ کی 4 صفتیں بیان ہوئیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا نام قرآن میں 69 مرتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 136 مرتبہ ہے۔ کس نبی کا یہ معجزہ تھا کہ وہ پیدائشی نابینا اور کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے؟ کوڑھ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
یہودی مذہب کی مقدس کتاب تالمود. اب آپ سکالر دیکھیں یہاں 2-3 سوال اسی جگہ میں آپ کو مل جائیں گے کہ ایک تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تالمود جو ہے یہودی مذہب کی کتاب ہے. بعض اوقات صرف یہی پوچھ لیا جاتا ہے تالمود کس مذہب کی کتاب ہے. تو یہودی مذہب کی مقدس کتاب تالمود میں عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا درج ہے. کن پیغمبر کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ تو یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے. قرآن مجید نے ذوالنون کی نسبت کن پیغمبر کی طرف کی ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون بھی کہا گیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. سورۃ حدید میں زندگی کو کیا قرار دیا گیا؟ لعب و لہو، کھیل اور تماشا. سورۃ حدید میں مدنی سورت ہے. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور یہ 57 نمبر پر ہے. گویا کہ صورتوں کا نصف ہے یہ کھیل تماشا. یہ اس صورت میں دنیا کی زندگی کو قرار دیا گیا ہے. سورۃ حدید کا جو مرکزی مضمون ہے، یہ سوال پہلے بھی آیا ہے پیپر میں، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. سب سے پہلی وحی کی آیات کا موضوع کیا ہے؟ سب سے پہلی وحی کی آیات کا موضوع علم کی فضیلت ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورت برات، سورت توبہ، یہ اس صورت کے نام ہیں. یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے. 129 آیات ہیں. حضرت ابراہیم کا لقب کیا تھا؟ تو آپ کا لقب خلیل اللہ تھا. امام الناس بھی حضرت ابراہیم کا لقب ہے. قرآن حکیم کا ثلث، تہائی، وہ سورت اخلاص کو کہا جاتا ہے. 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ثلث القرآن جو ہے یہ سورت الاخلاص ہے. اس کو سورت التوحید بھی کہتے ہیں، سورت الاساس بھی کہتے ہیں، سورت النور بھی کہتے ہیں، ایمان بھی کہتے ہیں اس سورت کو.